ألا بذكر الله تطمئن القلوب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے بات شروع کی تھی کہ قرآن پاک کے بارے میں مختصر باتیں، اس میں ایک سوال اس سے پہلے میں نے آپ سے عرض کیا تھا، سوال کے طور پر یہ چیز ہمارے سامنے آتی ہے کہ قرآن پاک کا نزول 23 سال میں ہوا یا شب قدر میں ہوا جیسا قرآن کہتا ہے۔ اس حوالے سے میں نے ایک بات آپ سے عرض کی تھی کہ یہ دونوں باتیں درست ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ قرآن پاک کے نزول دو ہیں، پہلا لوح محفوظ سے آسمان دنیا تک، یہ ہوا ایک ہی رات میں اکٹھا، پھر آسمان دنیا سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر یہ ہوا تقریباً 23 سال، دونوں باتیں سے۔ اب ایک اور سوال یہ بھی ابتدا میں ذہن میں رکھ لیں، ہمارے ذہن میں ایک سوال اور آتا ہے کہ ہم جب سیرت میں پڑھتے ہیں، احادیث میں پڑھتے ہیں، اور یقیناً یہ بات صحیح ہے، حدیث میں بھی آتا ہے کہ قرآن پاک کا جب نزول شروع ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، یعنی دوسرا نزول آپ اس کو کہہ لیجئے، تو اس میں نزول کا آغاز کس سے ہوا؟ سورہ اقرا کی پہلی 5 آیات، سورہ اقرا بھی پوری نہیں، پہلی 5 آیات، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ سب سے پہلے یہ اتری، اس کے بعد پھر اور ہیں الفاظ، مختلف آیتیں، یا ایھا المدثر، مزمل، پھر اقرا کی بقیہ آیات، پھر سورہ فاتحہ اور ساری چیز۔ تو سب سے پہلے اترنے والی آیات سورہ اقرا کی ابتدائی آیات ہیں غار حرا میں، اور سب سے آخر میں جو قرآن کا حصہ اترا اس میں کئی اقوال ہیں۔ مشہور قول یہی ہے کہ سورہ مائدہ کے اندر، جس میں دین کے مکمل ہونے کا ذکر ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، حجۃ الوداع اور اس کے موقع پر انہی دنوں میں یہ آیت اتری۔ اگر اس کو بھی ہم مان لیں، اگرچہ بعض اہل علم نے لکھا ہے اس کے علاوہ بھی ہیں، واللہ عالم، لیکن یہ بھی اخیر میں اترنے والی ہے۔ تو یہ جو اخیر میں اترنے والی آیت ہے، یہ آپ کو اس وقت موجودہ قرآن کھول کے دیکھیں، آپ کو یہ نظر آئے گی چھٹے پارے میں، بالکل شروع میں، اور جسے ہم کہتے ہیں، ہم کیا کہتے ہیں، ہے یہ کہ اترنے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے میں جو سب سے پہلی آیات ہیں وہ قرآن پاک کے آخری پورشن 30ویں پارے کے بھی آخری حصے میں۔ تو یہ اس میں ترتیب میں بھی ہمیں کچھ بے ترتیبی سی لگتی ہے، ہم کہتے ہیں جی یہ بے ترتیبی کیوں ہے؟ تو جیسے میں نے کل عرض کیا کہ قرآن پاک کے نزول دو ہیں، ایک لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر، دوسرا آسمان دنیا سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر۔ اسی طرح قرآن پاک کی ترتیب بھی دو، یہ بھی دو۔ ایک ترتیب کہلاتی ہے ترتیب نزولی، جس ترتیب سے قرآن پاک نازل ہو، وہ یہی ہے، سب سے پہلے اقرا بسم ربک الذی خلق کی 5 آیات، اور آخر میں الیوم اکملت لکم دینکم، یہ جو بھی آیات، یہ ترتیب ہے ترتیب نزولی، نازل ہونے کی ترتیب۔ ایک ترتیب دوسری کہلاتی ہے ترتیب توقیفی، اس کو بعض ترتیب رسولی بھی کہتے ہیں، لیکن مشہور نام اس کا ترتیب توقیفی ہے، کہ جب قرآن پاک کی کوئی آیت اترتی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی سیٹنگ باقاعدہ سکھلایا کرتے تھے، اور ظاہری بات ہے خود تو نہیں سکھلاتے تھے، اللہ جل شانہ کی طرف سے ان کو سکھلائی جاتی تھی۔ تو جبرائیل علیہ السلام باقاعدہ بتلایا کرتے تھے، اس آیت کو، اس سورت کو آپ نے فلاں آیت کے بعد اور فلاں سورت سے پہلے رکھنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کاتبان وحی کو بلاتے اور بلوا کر لکھوا لیا کرتے تھے کہ بھئی اس کو لکھ لو، اور اس ترتیب سے ساتھ ساتھ صحابہ یاد کرتے رہتے تھے۔ تو قرآن پاک کی ایک ترتیب نزولی ہے، ایک ترتیب توقیفی ہے۔ اب اگر سوال کے طور پر پوچھا جاتا ہے، امتحان میں بھی بچوں سے پوچھتے ہیں کہ بیٹا یہ بتاؤ، یہ جو موجودہ ترتیب ہے، جس ترتیب سے اب ہم قرآن پاک سامنے رکھتے ہیں، یہ موجودہ ترتیب کیا کہلاتی ہے؟ یہ موجودہ ترتیب ترتیب توقیفی ہے، لیکن یہ ترتیب توقیفی بھی اللہ جل شانہ کی طرف سے بذریعہ جبرائیل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھلائی گئی ہے، اور ایک ترتیب نزولی ہے جس ترتیب سے قرآن پاک نازل ہوا۔ بلکہ آج کل قرآن مجید وغیرہ اگر آپ دیکھیں، اکثر قرآن میں جو پرنٹ ہوتے ہیں اس میں 2 نمبرنگ ہوتی ہیں سائڈ، جہاں سورت شروع ہو رہی ہوتی ہے، سورت کی ایک دائیں طرف نمبرنگ ہوتی ہے، ایک بائیں طرف، ایک طرف لکھا ہوتا ہے کہ جی نازل ہونے کے اعتبار سے کون سا نمبر ہے، اور ترتیب توقیفی میں اس کا کون سا نمبر ہے۔ تو بہرحال آج میں نے یہ سوال آپ سے عرض کر دیا کہ قرآن پاک کی ترتیب بھی 2 ہیں، ایک نزولی
اور ایک توقیفی۔ نزولی کے اعتبار سے سب سے پہلے اقرا اور آخر میں الیوم اکملت لکم دینکم، اور توقیفی کے اعتبار سے سب سے پہلے سورہ فاتحہ اور آخر میں سورہ الناس۔ اس کے بعد اب انشاءاللہ کل ہم یہ بات میں آپ سے عرض کروں گا کہ قرآن پاک جو اس وقت ہمارے سامنے موجود ہے، ما بین دفتین جسے ہم کہتے ہیں، اس شکل میں، یہ ہمارے پاس اس شکل میں جمع ہونے تک کتنے دور گزرے، اس کو ہم اصطلاحی طور پر عام یاد کرنے کے لیے کہتے ہیں قرآن پاک کی جمع اور تدوین۔ یہ مستقل ایک موضوع ہے، اس حوالے سے چند باتیں کل عرض کروں گا۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کی سچی محبت اور قرآن سے ہمیں عمل کرنے والا بنائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔